السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الذی جہد فی اصلاح الامة جہدہ وقضى فیہ لیلہ ونہارہ، وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، وعلى سائر التابعین النہجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب اس کا کیا حکم ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے۔ تو غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب تو سب کہتے ہیں نجس ہے، لیکن معقول اللحم جانور کے پیشاب کے بارے میں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن حسن شیبانی، یہ حضرات اس کی طہارت کے قائل ہیں۔ امام اعظم، امام شافعی وغیرہ، امام ابو یوسف، یہ سب نجاست کے قائل ہیں۔ ابھی حدیث پاک سے ہر ایک استنباط کرتا ہے۔ یہ بول کا معاملہ ہے، لیکن غائط پاخانے کے بارے میں نہیں کوئی اختلاف ہے، وہ تو نجس ہی نجس ہے۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمہ اخبرنا حمید وقتادہ وثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا من عرینا قدم المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ عرینا، تصغیر کے ساتھ، قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد یہ بھی کچھ لوگ آئے۔ بعض روایتوں میں آتا کہ وہ 8 لوگ تھے، 4 عرینا کے تھے، 3 قبیلہ عقل کے تھے۔ تو چونکہ زیادہ یہ تھے اس لیے عرینا کا ذکر کر دیا۔ اور یہ تھے سب منافق، مدینہ آئے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی ہجرت کر کے آئے ہیں نبی کی محبت میں، تھا معاملہ کچھ نہیں۔ تو مدینہ جو یثرب تھا، وباؤں کا گڑھ تھا، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طیبہ و تابہ ہو گیا، وہاں سے وبائیں ہٹ گئیں، زائل ہو گئیں قیامت تک کے لیے۔ یہ لوگ پہنچے وہاں، گندے لوگ، فجتوہا، اجتباء ناسازگار ہونا، تو ان حضرات کو مدینے کی ہوا موافق نہیں آئی، راس نہیں آئی، چونکہ مدینہ کی ہوا بھی سب کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو پیلیا ہو گیا، یرقان کی شکایت ہو گئی، پیٹ ان کا پھول آیا، پریشان ہوئے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے، عریضہ لے کر، سمجھ رہے تھے کہ سب بیماریوں کی دوا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ تو جیسی طبیعت ویسا علاج، مصطفیٰ کریم نے ان لوگوں کو بھیج دیا صدقے کے اونٹوں کی طرف۔ صدقے کے اونٹ جو
چرتے تھے مدینے کے باہر، وہاں بھیج دیا کہ جاؤ اس علاقے میں، وہاں لوگ ہمارے چرواہے وہاں چرا رہے، جاؤ وہاں۔ فرمایا اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، ان کا دودھ موت پیو۔ دودھ پینا تو آتا ہے مگر ان کی طبیعت کے حساب سے ان کا پیشاب بھی پلوائے۔ ابھی آج کل جو بعض غیر مسلم گاؤ متر پی کر کے بہت ساری میں یہ سب صحیح، وہ تو ہاں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ ان گندی طبیعتوں کی شفا اس گندی جگہ پہ۔ نالی کے کیڑے کو نکال کر صاف پانی میں کر دو تو مر جائیں گے۔ بس اسی ابوال سے استنباط کیا کہ دیکھو معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا نہیں نہیں، ناپاک ہے، یہ تو دوا کے طور پر سمجھا گیا کہ الضرورات تبیح المحظورات، دوا کے طور پر نجس چیز کا استعمال، اسی سے استنباط کیا ہے فقہا نے کہ الکحل آمیز دواؤں کا استعمال۔ اب وہ چند ہی دنوں میں وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ فقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چربی چڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو، جو صدقے کے اونٹ چرا رہے تھے، جن کا نام یسار تھا، ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور بہت بری طریقے سے کانٹ کاٹ لیا، آنکھیں نکال لیں، ناک کاٹ لیا، بہت ہی مسئلہ بنا کر کے، بہت بے دردی کے ساتھ۔ اور اتنی نہیں، وسطاق الابل، وسطاق سوق سے ہے ہانک لے جانا، اور اونٹوں کو جلدی جلدی ہانک لے گئے۔ مدینہ پاک میں مصطفیٰ کریم کو خبر ملی تو اپنے کچھ شہ سواروں کو بھیجا، لگایا ایڑ گھوڑے کی، پہنچ گیا، پکڑ لیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کیا، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ورتدوا عن الاسلام، وہ اسلام سے مرتد ہو چکے تھے۔ فأوتي بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، تو آقا کریم نے قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو ان کے ہاتھ اور پیر مختلف، یعنی داہنا ہاتھ بایاں پیر، اس لیے خلاف سے، اور ایسے ہی حکم ہے قرآن میں، تو کٹوا دیا، یعنی حضور کے حکم سے کاٹنے والے نے کاٹا، جلاد نے۔ فقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وسمر اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈلوا دیا۔ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ، حرہ وہ پتھریلی جگہ، اور دن کی گرمی اور دھوپ کی شدت، وہ پتھر کتنی گرم، اور وہاں پتھریلی جگہ پہ ان کو پھینکوا دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں سے ایک آدمی یکد الارض بفیہ، اپنے منہ سے زمین کو رگڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس حالت میں مر گئے۔ اور بسا اوقات حماد نے یوں کہا، یکدو کے بجائے یک دمو یا یک دمو، یعنی دانت سے کاٹنا، زمین کو اپنے منہ سے دانت سے دباتے تھے یہاں تک کہ مر گئے۔ امام اعظم امام شافعی کے یہاں تو سب نجس ہے پیشاب، لیکن یہاں بطور دوا، اور وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وحی سے یہ، لہذا اس سے مطلق دلیل لانا درست نہیں ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور متعدد طرق سے، من غیر وجہ، یعنی طرق عدیدہ سے،
روایت یہ ہے حضرت انس سے، اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہے، جس میں امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ ہے۔ قالوا لا باس ببول ما یوکل لحمہ، معقول اللحم کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، یہ مطلب یہی ان کی دلیل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں استنزہ من البول فإن عامة عذاب القبر منه، نجس، یہ ایک خصوصی استثناء اس کا ہے، حکم عموم وہی ہے۔ حدثنا الفضل بن السهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن الزري حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال انما استعمل النبی عینہم۔ اب ایک شبہ تھا کہ اس طریقے سے کیوں ان کو سزا دی، اور یہ مسلح کیوں بنا دیا؟ مسلح بنانا تو منع ہے، حرام ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں جو ڈلوا دیا، اس لیے کہ ان حضرات نے بھی چرواہوں کے اعین الرعات، چرواہوں کی آنکھ میں ایسے ہی سلاخیں ڈالا تھا، تو یہ قصاص کے طور پر ہوا۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ اس شیخ کے علاوہ کسی نے ذکر کیا ہو یہ کہ یزید ابن زرع سے، یعنی یحییٰ بن غیلان نے جو ذکر کیا، یزید ان کے علاوہ نے کسی نے کہہ رہے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اللہ کے اس ارشاد کا کہ والجروح قصاص، اور قصاص میں زخم لگایا جاتا ہے، العین بالعین والانف بالانف۔ اور ایک جواب اور دیا گیا ہے کہ مسلح کی حرمت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، اور دوسرا جواب ہے وقد رویہ عن محمد ابن سیرین، امام تعبیر رویا، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم نے ایسا کیا قبل ان تنزل الحدود، حدود کے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ باب ما جاء فی الوضوء من الریح، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ہوا سے، یہ باہر کی ہوا نہیں، یہاں ریح سے مراد ہے جو پیچھے کے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں تو ہوا پاک ہے فی نفس ہی، لیکن اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ نجس جگہ سے ہوتے آئی۔ حدثنا قتيبة وحنان حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وضو نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، یعنی وضو واجب نہیں ہے، یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے مگر جب آواز سنائی دے یا بدبو محسوس ہو، آواز نہیں سنا، بلا آواز کے ہوا نکلی، بدبو ہوئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی بہرا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی رہے، وہ تو سنا نہیں، یہ بالاتفاق اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ کسی کے ناک میں کوئی پرابلم ہے، اس کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا وضو نہیں۔ ہاں مراد یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے ہوا کے خروج کا، یہ مطلب ہے، اور ایسا یقین کہ اس پر قسم کھا سکے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ صرف خروج ریح سے متعلق یہ معاملہ، یہ نہیں کہ اس چیز کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکل کے بہہ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا،
یہ صرف ہوا سے متعلق ہے، لا وضوء الا من صوت او ریح۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز گڑ 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 ہوتی ہے لیکن ہوا نکلتی نہیں ہے، وہ پیٹ میں سے مڑتی ہے، تو یہ آواز تو ہی، مگر وہ ہوا والی آواز نہیں ہوئی، باہر جو وہ دور سے سنائی دے۔ لا وضوء الا من صوت، یعنی یقین ہو جائے ہوا کے خالی ہونے کا۔ شک و شبہ کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، الیقین لا یزول بالشک، وضو متیقن ہے تو شک و شبہ کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں ہوا سے مراد دبر کی ہوا ہے۔ احناف کے یہاں قبول کی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں عورت اگر مفادات ہو کہ اس کے قبول و دبر کے سوراخ سب ایک مل گئے ہیں تو اب کیونکہ اشتباہ ہے کہ وہ ہوا کہاں سے، اگرچہ قبول سے نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے دبر کا بھی، تو اس کے لیے وضو ہے۔ اور دیکھیے ہوا وہی ڈکار اگر منہ سے نکلتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وہ دبر سے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، حدثنا قطيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں ہو، فوجد ریحا بین الیتیہ، اپنی سرین کے درمیان وہ ہوا پائے، یعنی ہوا کا شک کرے، وجدہ وہ نا شک کا، تو مسجد سے نہ نکلے، یعنی وضو بنانے کے لیے، جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس کر لے، یعنی یقین ہو جائے، یہ مطلب ہوا۔ یہ مسجد کی قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے، لوگوں کو نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے، بس یہ ہے، ورنہ کہیں بھی یہ صورت ہو تو اس کا حکم یہی ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جب حدث ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہو، وضو کے بغیر نماز پڑھا، نماز قبول نہیں، یعنی نماز صحیح نہیں، قبول اجابہ اور اصابہ سواد سے، جب تک کہ وضو نہ کر لے، یہاں تک کہ اگر نماز کے درمیان میں بھی وضو ٹوٹ گیا تو بھی بلا وضو کے اگر بقیہ پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی اقبالوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ وضو شرط صلاۃ، اذا فات الشرط فات المشروط، لہذا اگر حدث ہو جائے فوراً وضو بناؤ، بنا کے بنا کرو، پہلی بار ایسا ہوا تو اثر نہ پڑھو۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں عبداللہ بن زید، علی بن طلق، عائشہ صدیقہ، ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، یہ تکرار ہو گئی ہے۔ یہی قول علماء کا ہے کہ وضو واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے مگر حد سے، کوئی بھی حد ہو، اور اگر ہوا والا حد ہو تو آواز سنے یا بدبو محسوس کرے، مطلب یقین ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کی ہوا میں بدبو نہیں ہوتی ہے، آواز بھی نہیں، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ نکلی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر حدث میں شک ہو گیا تو وضو واجب نہیں ہے جب تک کہ مکمل یقین نہ ہو جائے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یقدر ان یحلف علیہ، کہ اس پر وہ قسم کھا سکے، یہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ہوا عورت کے قبل سے خارج ہو،
مرد کے قبول کا تو معاملہ ہی کچھ نہیں، وہ تو ہوا ہے ہی نہیں، اور عورت کے قبول سے اگر نکلے تو وہ کہتے ہیں واجب ہے وضو۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، ہم احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے، اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔